السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ذو مصری ایک پہاڑ کے دامن میں گھوم رہے تھے کہ ایک ہجوم پر نظر پڑی۔ پوچھا کہ یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ کسی نے بتایا کہ سامنے غار میں ایک عابد رہتا ہے جو سال میں ایک دن باہر نکلتا ہے، آج وہ باہر آنے والا ہے۔ یہ تمام لوگ مختلف امراض میں مبتلا ہیں اور وہ باہر آ کر ہر مریض پر کچھ پھونکے گا اور پھر اندر چلا جائے گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عابد غار سے باہر نکلا، نحیف و ضعیف لیکن چہرہ نہایت پرجلال۔ اس نے ہر مریض پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر غار میں واپس جانے کو تھا کہ ذو نے دامن تھام لیا اور کہا، آپ نے جسمانی مریضوں کا تو علاج کر دیا، یہاں کچھ دل کے مریض بھی ہیں۔ فرمایا، ذو چھوڑ دو میرا دامن، تم غیر کا دامن تھام رہے ہو، اللہ سے ڈرو کہیں وہ تمہیں غیروں ہی کے حوالے نہ کر دے۔ ذو رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً دامن چھوڑ دیا اور زندگی بھر اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگتے رہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو بھی مصیبت، پریشانی، غم، تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ سے دل لگانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات عبادت میں میری آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں اور وہ فرما رہے ہیں، اے ذو، جب میں نے انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اس کے سامنے دنیا پیش کی، اس پر انسان 10 حصوں میں بٹ گئے، 9 حصے تو دنیا پر پل پڑے لیکن 10ویں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ میں نے اس حصے کے سامنے جنت پیش کی، اس پر یہ گروہ بھی 10 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 9 نے تو جنت قبول کر لی لیکن 10واں بے نیاز رہا۔ اس 10ویں حصے کو میں نے جہنم کا ایک منظر دکھایا تو وہ قطعاً نہ گھبرایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے دنیا چاہتے ہو، نہ جنت چاہتے ہو، نہ جہنم سے ڈرتے ہو، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ وہ سر جھکا کر بولے، اے اللہ، ہم تم سے صرف تمہیں مانگتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید حضرت فضیل بن عیاض کی خدمت میں گیا اور کہا، کچھ نصیحت کیجیے۔ فرمایا، اے ہارون، اللہ سے ڈر اور اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اگر تیری وسیع سلطنت میں ایک انسان بھی رات کو بھوکا سویا تو تجھ سے مواخذہ کیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ سے دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہے تو اسے نعمتوں سے دی جاتی ہے جو آخرت میں اسے ملنا تھیں۔ دنیا میں بے عیب دوستوں کی تلاش نہ کرو ورنہ دوستوں سے محروم رہ جاؤ گے۔ 2 عادتیں انسان کو ڈبو دیتی ہیں، بہت کھانا اور بہت سونا۔ اگر اللہ مجھ سے کہے کہ تیری صرف ایک دعا قبول کروں تو میں وہ بادشاہ کی بہتری کے لیے دعا مانگوں، کیونکہ بادشاہ کی درستگی اور بہتری سارے جہان کی بہتری ہے۔ ہارون الرشید اٹھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک تھیلی پیش کی، اس پر آپ نے فرمایا، ہارون، کیا میرے احسان کا بدلہ یہی ہے کہ میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں اور تم مجھے مصیبتوں میں پھنساؤ؟ ہارون نے معافی مانگی اور تھیلی اٹھا لی۔ اور عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، جو ایک محدث تھے، کہ ایک مرتبہ وہ عراق کے ایک شہر میں تشریف لائے تو انسانوں کے ایک بے پناہ سیلاب نے ان کا استقبال کیا۔ اتفاقاً اسی روز ہارون الرشید بھی اپنی بیگم کے ساتھ وہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہارون سے اس کی بیگم نے کہا، یہ حقیقت ہے کہ سلطنت ایک دنیا دار کی جب زیارت کے لیے آتی ہے تو حکومت وقت اس کو پولیس کے ڈنڈوں سے بلاتی ہے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے لیے خود امنڈ کراتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا وقت، اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزاریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا ٹائم صرف کریں اور دنیا داری سے زیادہ بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔